اللہ اللہ اللہ۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے۔ نیز اس صورت میں کپڑے کی نجس ہونے کا خطرہ بھی لاحق رہتا ہے۔ جب شلوار لٹک رہی ہے تو کپڑا نیچے زمین کے ساتھ بھی لگتا ہوگا، قمیض میں اسبال ہو یا چادر میں اسبال ہو یا عمامے میں، تو اس سے ملوث اور مدنس ہونے کا خطرہ بھی ہوگا۔ اور دوسری ایک اور دلیل بھی ہے، اور اسبال میں تکبر کا گمان پایا جاتا ہے۔ یار جس کی آپ اپنے ساتھ سوچ لیں، آپ جس بندے کا شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوگا لوگ اسے فقیر سمجھیں گے، اور جس کا شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگا لوگوں نے کہا کہ واہ واہ یہ تو بڑا بندہ ہے، متکبر ہے، فلہذا معلوم ہوا کہ یہ علامت ہی متکبرین کی ہے۔ حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس روایت کو بخاری شریف پر جو حاشیہ لکھا ہوا ہے وہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 861 میں، فتح الباری جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 225 میں۔ اچھا آئیے ایک اور فقیہ کا بھی قول سنیں۔ خطابی فرماتے ہیں کہ اسبال سے مماثلت اسی لیے فرمائی کہ اس میں نخوت و تکبر ہے۔ منع کیوں کیا گیا ہے؟ اسی لیے منع کیا گیا ہوا ہے کہ اس میں تکبر ہے، یہ تکبر کی وجہ سے ہی کی جاتی ہے۔ ایک بندہ کہے کہ میں تکبر کی وجہ سے نہیں کر رہا تو یہ علامت ہی متکبرین کی ہے۔ میں نے حدیث شریف آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت نقل کی، چلو متکبرین کی نہیں تو منافقین کا تو علامت ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے وہ حدیث کوٹ کی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ منافقین کی علامت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے نہی کو عموم پر محمول کیا ہے۔ میں اس بحث کو ابھی سمیٹتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم تھا کہ جب حضور نے منع فرمائی ہے اسبال کرنے سے تو آپ کو معلوم تھا کہ یہ حکم جو ہے یہ عام ہے، تو آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو یہ حالت ہوتا ہے تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہی کو عموم پر محمول کیا تھا، ورنہ سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، ان سوال ہی نہیں کرتے ہوتے تھے۔ اور یہی احناف کا مسلک ہے کہ خیالات تو بذات خود ممنوع ہے اور جر ثوب ہمارے نزدیک مطلقاً ممنوع ہے۔ یہ کسی خیالات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، خیال کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، تکبر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، جیسا کہ شوافع محسوس کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ والے فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر تکبر کی وجہ سے ہے تو ناجائز ہے، لیکن احناف فرماتے ہیں کہ نہیں، تکبر یہ بذات خود تکبر کی علامت ہے۔ فیض الباری صفحہ نمبر 373 374 جلد نمبر 4۔ حضرت ملا علی قاری آپ مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 239 جلد نمبر 8، قمیص اور ازار میں نصف پنڈلی تک رکھنا مستحب ہے اور ٹخنوں تک بلا کراہیت جائز ہے۔ بالجملہ قدر حاجت اور لباس میں معتاد سے زیادہ مکروہ ہے، اور ظاہر ہے عادت سے مراد عادت شرعیہ ہے، یعنی شرعی قانون کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ ابن عساکر کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے اور انگلیوں والے جانب جو آپ کے بازو تھے وہ انگلیوں والے برابر ہوتے تھے، یعنی یہاں پر آپ کے یہ بند کے برابر ہوتے تھے آپ مبارک کی۔ یہاں پر یعنی آستینوں میں بھی اسبال ہے، اگر آستین بھی لمبی کی جائے تو وہ بھی اسبال اور متکبرین میں سے ہے۔ مرقات صفحہ نمبر 239 جلد نمبر 8 میں۔ فلہذا یہ احادیث اور یہ فقہاء کرام کی اقوال تھے۔ اب آئیں جرح و تعدیل میں۔ جو لوگ اسبال کو شلوار لٹکانے کو منع نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ تکبر کی وجہ سے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ان مجوزین کی ایک دلیل یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لست من الخیلاء، آپ متکبرین میں سے نہیں ہے، اسی لیے آپ کو جائز ہے۔ یہ سماعت فرمائے۔ یہ حکم جو اسبال کی ہے یہ عموم پہ ہے۔ کیا حضور نے کسی اور صحابی کو اجازت دی ہے کہ اسبال اظہار کر لے؟ کسی اور صحابی کو کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے؟ کیا حضرت عمر کو اجازت دی ہے رضی اللہ عنہ؟ کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اجازت دی ہے؟ کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اجازت دی ہے؟ عباد علیہ الثلاثہ، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس
رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اجازت دی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے کسی کو اجازت دی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو کسی بندے کو اجازت دی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ میں نے جو احادیث کوٹ کی ہے سارے احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، آپ کو منع فرمایا ہوا ہے۔ فلہذا یہ دلیل لینا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، تو ایکم مثل ابی بکر، آپ میں سے کون ابو بکر جیسا ہے؟ ابو بکر تو ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اچھا، اس کی نظیر بھی کوئی ہے کہ حضور نے کسی چیز کو منع فرمایا ہو اور اس کے بعد کسی خاص بندوں کو اس کی اجازت بھی دی ہو؟ تو آئیے حدیث طیبہ میں دیکھتے ہیں، ایسے بہت سارے احادیث۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی طرف آنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا، فرمایا الا خوخۃ ابی بکر، فرمایا صرف ابو بکر کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف اندر کھلا رہے بقیہ۔ اچھا، ایک بندہ یہ کہے کہ بھئی ابو بکر کا دروازہ مسجد نبوی کے لیے کھلا تھا تو ہم بھی اپنے دروازوں کو کھول دیں، ابو بکر کو اجازت دی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ نہیں، کیونکہ یہ مخصوص ہوتا ہے، کسی ایک بندے کے لیے حکم مخصوص ہوتا ہے، عام مخصوص البعض۔ جو اصول کے طالب العلم ہوتے ہیں، جو اصول کے علماء ہیں، اصول حدیث پڑھتے ہیں یا اصول فقہ ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک عام ہوتا ہے، ایک خاص ہوتا ہے، پھر ایک عام میں ایک قانون یہ ہوتا ہے کہ عام میں مخصوص البعض ہوتا ہے، اس میں سے کوئی لوگوں کو، مثلا تو مثلا آپ کہیں سارے لوگوں کو اجازت ہے وہ چلے جائیں مگر فلاں فلان رک جائے، اب پہلے تو اجازت تھی نا، اب ایک بندہ آئے کہ کہیں گے کہ ارے بھائی آپ نے کہا فلاں فلان رک جائے تو میں بھی رکتا ہوں، تو ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی فلاں فلاں کے لیے یہ حکم خاص ہے، آپ کے لیے خاص نہیں ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تکبر سے خالی تھے، خیلاء میں سے نہیں تھے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دی۔ یہ علامت ہی بذات خود تکبر ہے۔ ایک دلیل میں نے آپ کو دی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے کو کھلا رکھا، بقیہ سارے دروازے بند۔ سراقہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار کے صحابی ہیں۔ دیکھو، سونے کی استعمال مرد کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین نے منع فرمایا ہوا، لیکن سراقہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، حضور کے صحابی ہے، اسے سونے کی کنگن عطا فرمائے، اور سراقہ اس سونے کے کنگن کو پہنا کرتے ہوتے تھے۔ لوگ جب آپ سے پوچھتے ہوتے تھے کہ حضور نے تو ہمیں منع فرمایا ہوا ہے، آپ کیسے پہنتے ہیں؟ فرمایا کرتے ہوتے جس نے تمہیں منع فرمایا اسی نے مجھے اجازت دی۔ اب آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ بھئی سراقہ نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے تو میں بھی پہنوں گا کیونکہ سراقہ نے پہنے، نہیں، یہ حکم عام تھا، اس میں سے مخصوص کیا سراقہ کو، تو فلہذا اس پر کوئی دلیل نہیں دے سکتا۔ اس بات پر آپ دلیل نہیں لے سکتے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ انک لست من الخیلاء، لیکن آپ کے بارے میں تو نہیں فرمایا کہ آپ تکبرین میں سے نہیں ہیں، کسی اور صحابی کے بارے میں تو نہیں فرمایا، تو یہ مخصوص تھا ان کے لیے۔ اچھا، ایک اور بھی روایت اس طرح کی آپ سماعت فرمائیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد میں، ہماری مسجد میں کوئی بھی بندہ بحالت جنابت اندر داخل نہ ہو، تو پھر آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف دیکھا، پھر فرمایا علی میں اور آپ ہم دونوں آ سکتے ہیں، بحالت جنابت بھی مسجد میں آ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور کی تو شان ہی اعلیٰ و رفع ہے، لیکن سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی بھی شان اعلیٰ و رفع ہے، لیکن حضور جیسا شان تو آپ کی نہیں ہے۔ اب ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، وہ کہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ آپ مسجد میں بحالت جنابت بھی آ جا سکتے ہو، تو میں بھی آ جاؤں گا، کیونکہ علی کو اجازت ہے تو مجھے بھی اجازت ہوگا۔ فلہذا یہ قیاس بعید ہے، قیاس کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ حکم عام ہوتا ہے، اس میں سے مخصوص البعض ہوتے ہیں۔ فلہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے لیے یہ حکم خاص تھا، کسی اور کے لیے یہ حکم نہیں۔ اگر کسی اور کے لیے یہ حکم ہوتا تو حضور پھر اپنے صحابہ کرام کو اس سے منع نہ فرماتے۔ اور جیسے میں نے آگے آپ کو بتایا کہ اسبال بذات خود علامت ہے متکبرین کی، میں نے آپ کو بتایا، چلو اگر آپ نہیں مانتے کہ یہ متکبرین کی علامت نہیں ہے تو پھر یہاں تک تو مانیں گے نا جو حدیث میں نے کوٹ کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، علی کرم اللہ وجہہ راوی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علامت المنافقین ہے۔ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شان مبارک ہے نا کہ آپ کا شلوار نیچے ہوتا تو کیسے ہوتا؟ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر خود اپنی تہبند کو اوپر باندھتے، آپ اپنی تہبند کو اوپر باندھتے ہوتے تھے، لیکن بعد میں وہ نیچے آ جاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے نیچے باندھنا ہی شروع کیا تھا، نہیں،
آپ مبارک چونکہ جسم سے نحیف تھے، کمزور تھے، تہبند کو اوپر ہی باندھا کرتے ہوتے تھے، لیکن چونکہ نیچے گوشت کم تھا اس لیے وہ تہبند سرک کے لٹک کے نیچے آ جاتا، آپ اسے بار بار اٹھاتے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ابوبکر صدیق کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ تہبند جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، لیکن وہاں پر ایک عذر موجود تھا۔ عذر یہ تھا کہ آپ کے جسم مبارک جو تھا وہ نحیف اور کمزور تھا، اسی لیے آپ کی تہبند نیچے آ جاتی۔ امام ذہبی نے فرمایا ہوا ہے کہ صدیق اکبر خود اپنی تہبند کو اوپر باندھتے تھے، بعد میں وہ نیچے آ جاتے۔ اچھا اب آتے ہیں اس حدیث کے جرح اور تعدیل کے لیے۔ اب آپ نے دیکھا کہ ان احادیث میں سے کچھ احادیث ایسے ہیں جس میں لفظ خیلا یا بطرا یا تکبر کی وجہ سے، جس نے اپنی تہبند کو یا شلوار کو تکبر کی وجہ سے لٹکایا تو ایسے سزا ہے ان کا، جس نے تکبر کی وجہ سے کیا تو ایسے سزا۔ دوسری قسم کے حدیث جو ہے وہ مطلق ہیں، جس میں سے تکبر اور خیالہ اور بطر کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، مطلقی من جر صوبہ من جر ازارہ، اس میں سے بطرا یا تکبرن یا خیالہ کا لفظ ہی نہیں ہے۔ تو اگر میں مان لوں کہ وہ احادیث جس میں سے تکبر آپ کہہ رہے ہیں کہ تکبر کی وجہ سے لٹکانا منع ہے، غیر تکبر کی وجہ سے نہیں ہے، تو ان احادیث کو میں تکبر والے احادیث کو اگر ایک سائڈ پہ رکھ لیتا ہوں، جو جن احادیث میں تکبر کا لفظ تک ذکر نہیں ہے ان احادیث کو میں کیا کروں، ان کی تطبیق کہاں سے لاؤں؟ تو فلہذا معلوم یہ ہوا کہ تکبر سے ہو یا غیر تکبر سے ہو، دونوں کی ممنوعات ہے، کیونکہ یہ بذات خود علامت المتکبرین ہے۔ اور رب کائنات نے ہمیں کیا فرمایا؟ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ سورہ لقمان میں اللہ رب فرماتے ہیں کہ اللہ کریم تکبر والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یار شلوار لٹکانا بذات خود تکبر کی علامت ہی ہے، اور رب کو متکبرین پسند نہیں ہے۔ اور حدیث قدسی کہ الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی فی واحد منہما قذفتہ فی النار۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تکبر بلا کیف میری چادر ہے، اور بڑائی اور عظمت بلا کیف میرا تہبند ہے، جو بھی مجھ سے اس میں نزاع کرتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ فلہذا یہ تکبرین کی علامت ہے، متکبرین کی علامت ہے، اسی لیے یہ منع کیا گیا ہے۔ اچھا کچھ ایسے فقہا جن کی نامی گرامی ہے، جو محدثین ہے، جو اس شلوار کو بلا تکبر بھی لٹکانے کو حرام کہتے ہیں، ان کا میں نام لیتا ہوں۔ جناب ابن عربی، جناب قاضی عیاض جن کی دلیل ہم دے دیتے ہیں، محبت رسول میں ان کی دلیل دیتے ہیں، شفا شریف کی ہم دلیل دے دیتے ہیں۔ قاضی عیاض بھی بغیر تکبر کے لٹکانے کو، ویسے ہی لٹکانے کو آپ حرام فرماتے ہیں، اور یہ دوسرے گروہ کے ابن تیمیہ وہ بھی اس کو حرام کرتے ہیں۔ ذہبی، امام ذہبی بھی بغیر تکبر والے شلوار کو لٹکانے کو حرام کہتے ہیں۔ ابن حزم بھی تکبر کی بغیر چادر یا لباس کو لٹکانے یا شلوار کو لٹکانے کو حرام کہتے ہیں، اور ابن حجر العسقلانی آپ بھی بغیر تکبر کے۔ احادیث تو میں نے سارے آپ کو بتائے گی، لیکن انہوں نے یہ حدیث کہا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا مسلک کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی آپ مبارک فرماتے ہیں تکبر کی وجہ سے نہیں، آپ فرماتے ہیں اطالۃ الذیل مکروہۃ عند ابی حنیفہ والشافعی فی الصلاۃ وغیرہا۔ اس مکروہ سے آپ مرقات المفاتیح، مرقات شرح مشکات کو اٹھا کے دیکھیں، باب الستر الفصل الثانی حدیث نمبر 761 میں، اس کی شرح میں آپ دیکھیں گے تو یہ لفظ مکروہ جو ہے یہ اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی شلوار کو یا کپڑے کو لٹکانے کو نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو، دونوں کو آپ مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ مرقات شرح مشکات باب الستر الفصل الثانی حدیث نمبر 761 میں اس کو حرام کہتے ہیں۔